This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 1 and this is going to be inshallah the last lecture of lesson 1. We are doing exercise currently and this is my 8th lecture and 8th audio which I am doing for you. So let us start without further ado. We were on what page? We were on page 9. So, and we were doing this countable, uncountable, and collective nouns. So there is an exercise on page 9 which says write 3 countable, uncountable, and collective nouns in your notebook. Then use these nouns in your sentences. Okay, you have already learned countable, uncountable, and collective nouns. But here now you have to note down 3 nouns each, countable, uncountable, and collective in your notebooks, and you have to use them in your sentences also. So let's then identify a few countable nouns first, 3 of them. تو کون کون سے کاؤنٹیبل ناؤن کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں تو فوری طور پہ آ رہے ہیں ڈے. ڈے از اے کاؤنٹیبل ناؤن. ڈے اس کی پلورل بن سکتی ہے ڈے، ڈیز. ایپل، ایپلز اس کی پلورل بن سکتی ہے کیٹ، کیٹس. تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہیں جن کی پلورل بن سکتی ہے اور جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے سینٹینسز بناتے ہیں. ڈے کا سینٹینس بنائیں، بتائیں دیر آر 7 days in a week. بڑا آسان سینٹینس بن جاتا ہے اس کا. تو ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. دیر آر 7 days in a week. ایپل کا بنا لیں جی، ایپلز کھاتے ہیں اب صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر بنائیں ایپلز آر گڈ فار یور ہیلتھ. جی آگے کیٹ. کیٹ کیا؟ کیٹ از اے لونگ اینیمل. کیٹ جو ہے بڑی افیکشنیٹ اینیمل ہے، بڑا آپ سے پیار کرتی ہے کیٹ. تو دا کیٹ از اے لونگ اینیمل، یہ بھی بن گیا. 3 ہو گئے ہمارے کاؤنٹیبل ناؤنز. اب انکاؤنٹیبل ناؤنز پہ چلتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤنز بھی آپ نے سیکھے ہیں، میں نے بہت سمجھائے ہیں اس چیپٹر میں آپ کو. تو بتائیں واٹر انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، شوگر انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، سالٹ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے نا. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے 2 سالٹ دینا، 2 شوگریں دینا، 2 مجھے پانی دینا. نہیں کہہ سکتے نا، یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. تو بنائیں واٹر کا سینٹینس پھر. جی یو شوڈ ڈرنک اے لاٹ آف واٹر ان سمر. یو شوڈ ڈرنک اے لاٹ آف واٹر ان سمر. ڈاکٹرز کہتے ہیں ویسے تو سارا سال ہی پانی، سردیوں میں بھی بہت پینا چاہیے، مگر گرمیوں میں تو خاص کر آپ کو بہت سارا پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. سالٹ کا بنائیں جی ٹو مچ سالٹ از ہارمفل ٹو یور ہیلتھ. ٹو مچ سالٹ از ہارمفل ٹو یور ہیلتھ. بہت زیادہ نمک جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. جی نیکسٹ از شوگر. جی شوگر بتائیں آج کل سستی ہے مہنگی ہے؟ کافی مہنگی ہے. دا پرائس آف شوگر از ویری ہائی دیز ڈیز. دا پرائس آف شوگر از ویری ہائی دیز ڈیز. دیز ڈیز آج کل شوگر کی، چینی کی قیمت بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے، آگے کولیکٹیو ناؤنز 2 تو آپ نے اپنے لیسن میں پڑھے تھے، ایک موب اور ایک گروپ. ایک کوئی اور لے لیں، ٹیم. ٹیم میں پلیئرز ہوتے ہیں تو یہ بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو موب کا بنائیں. ہجوم جو ہوتا ہے، یہ جو بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے، جو جلوس نکالتے ہیں اور وہ کبھی نقصان بھی کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں بلڈنگیں اور سرکاری گاڑیوں کا نقصان کر دیتے ہیں، سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بنائیں موب کا پھر سینٹینس. A mob is blocking the main road. A mob is blocking the
مین روڈ. جی پھر گروپ ہے. گروپ کا بنائیں جی. دی اسٹوڈینٹس آر ورکنگ ان گروپس ان دا کلاس روم. ٹھیک ہے, کرتے ہیں نا آپ گروپس میں, ٹیچر آپ کے گروپ بنا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں آپ یہ گروپ بن گیا, اب آپ آپس میں ڈسکس کریں یہ والا ٹاپک اور یہ والا ٹاپک آپ ڈسکس کریں, تو گروپ بنا دیتے ہیں. تو دا اسٹوڈینٹس آر ورکنگ ان گروپس ان دا کلاس روم. پھر ٹیم کا بنایا جی سینٹینس. جی آپ کی کرکٹ ٹیم جو ہے کبھی کبھی انڈیا کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے نا, ہاں تو پھر بنائیں آور کرکٹ ٹیم از پلئنگ اٹس فائنل میچ اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے, آور کرکٹ ٹیم از پلئنگ اٹس فائنل میچ اگینسٹ انڈیا. تو یہ آپ کا ختم ہو گیا. جو اس نے کہا تھا کہ تین جو ہیں کاؤنٹیبل, انکاؤنٹیبل اور کولیکٹیو ناؤنس جو ہیں وہ آپ تلاش کریں اور پھر اس کے بعد ان کے سینٹینس بنائیں. اس کے بعد پھر آرٹیکل کا استعمال ہے اے اور این کا. یہ آپ اسی پیج پہ اگر دیکھیں ایکسرسائز دی ہوئی ہے, ٹک دی کریکٹ آپشن. ٹھیک ہے, تو کریکٹ آپشن پھر ٹک کریں آپ. پہلا سینٹینس کیا ہے, دیر از ڈیش بک آن دا ٹیبل. جی بک جو ہے یہ لفظ بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ناؤن کون سا ہے, ویسے تو کامن ناؤن ہے, تو یہ لیٹر کون سا ہے, بی. کانسوننٹ ہے کہ واول ہے, کانسوننٹ ہے, اس لیے آ آئے گا. دیر از آ بک آن دا ٹیبل. آگے چلیں. سارا ہیڈ ڈیش ایگ فار بریک فاسٹ. بتائیں آ آئے گا کہ این آئے گا. ایگ کو دیکھیں, ایگ کا پہلا لیٹر کیا ہے, ای. ای واول ہے کہ کانسوننٹ ہے, واول ہے. این آئے گا. سارا ہیڈ این ایگ فار بریک فاسٹ. پلیز گیو می ڈیش ایپل. جی اے آئے گا کہ این آئے گا. ایپل کو دیکھیں, پہلا لیٹر کیا ہے, واول ہے, تو ٹھیک ہے واول ہے تو پھر این آئے گا. پلیز گیو می این ایپل. جی آئی سا ڈیش اسمال کیٹ ان دا پارک. جی آ آئے گا کہ این آئے گا. آئی سا اسمال کا دیکھیں, ایس کانسوننٹ ہے کہ واول ہے, کانسوننٹ ہے. آئی سا پھر آ آئے گا, ا اسمال کیٹ, کیونکہ یہ واول نہیں ہے, ایس واول نہیں ہے. آئی سا ا اسمال کیٹ ان دا پارک. آگے ہے ماریا باٹ ڈیش امبریلا. جی امبریلا کا یو جو ہے یہاں پہ ساؤنڈ کون سی دے رہا ہے, یہ کی الف کی, امبریلا الف کی, تو الف کیا ہوتا ہے, واول ساؤنڈ ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ واول ساؤنڈ ہے تو این لگا دیں. ماریا باٹ این امبریلا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایکسرسائز بھی آپ کی ختم ہوگی. اس کے آگے وہ کہتا ہے ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ نوٹس دا ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز. یہ ایڈجیکٹیو کی ٹائپس میں آپ کو بالکل ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں, پورا لیکچر اس پہ دیکھ چکا ہوں. آپ کے پاس آڈیو بھی آ گئی ہے اور آپ کے پاس ریٹن میٹیریل بھی آ گیا ہوا ہے. یہ 6 ٹائپس اس نے بتائی ہیں اور میں نے آپ کو مزید بھی بتائی تھی, اور یہ سینٹینسز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. وہ کہتا ہے صرف یہ آپ سینٹینسز پڑھیں اور ان میں نوٹس کریں جو ایڈجیکٹیوز دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم آلریڈی یہ ایکسرسائز کر چکے ہیں ایک اور لیکچر میں. ٹھیک ہے, تو اگلے پیج پہ چلیں. اگلے پیج پہ وہ کہتا ہے جی رومن 8 ہے ایکسرسائز کا جو نمبر ہے. پٹ دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز ان دا کریکٹ باکسز. مندرجہ ذیل ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان کو کریکٹ باکسز میں آپ ڈالیں گے. نیچے اس نے باکس بنائے ہوئے ہیں, اس نے باکس بنائے ہیں 6 باکس ہیں. ایک ہے کوالٹی والا, ایک ہے شیپ والا, ایک ہے کلر والا, ایک ہے اوریجن والا, ایک ہے سائز والا اور ایک ہے کوانٹٹی والا. تو آپ کے پاس اس نے اوپر 12 ایڈجیکٹیوز دیے ہیں. تو وہ 12 ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان میں دیکھیں آپ ان 6 باکسز میں ان کو ڈالنا ہے. کیسے ڈالیں گے یہ؟ سب سے پہلا انٹیلیجنٹ ہے. سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ. یہ کون سا ایڈجیکٹیو ہے؟ انٹیلیجنٹ. بھئی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ ذہین جو بندہ ہوتا ہے یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے نا, تو اس کو کوالٹی والے باکس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, انٹیلیجنٹ کو. کوئی اور دیکھیں کوالٹی والا. جی پھر لارج ہے, بلیک ہے, فیو ہے, راؤنڈ ہے, امریکن ہے, چائنیز ہے, اوول ہے, 1 ہے, شارٹ ہے, ٹروتھفل. جی یہ بھی کوالٹی ہے نا, سچائی. جو ٹروتھفل آدمی ہوتا ہے, سچا جو ہوتا ہے, یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے نا.
تو ٹروتھفل کو بھی اس میں ڈال دیں آپ کوالٹی والے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے آپ کا لارج. لارج کیا ہوتا ہے؟ بڑا. تو یہ سائز کی بات کر رہا ہے تو سائز والے میں ڈال دیں. اور دیکھ لیں اس کے علاوہ لارج کے علاوہ کوئی اور سائز والا ہے. لارج کے بعد ہے بلیک، فیو، راؤنڈ، امریکن، چائنیز، اوول، ون، شارٹ. جی شارٹ چھوٹا سائز. ٹھیک ہے. تو لارج اور شارٹ یہ دونوں جو ہیں ان کو آپ سائز والے میں ڈال دیں. آگے ہے جی بلیک. بلیک کو کلر والے میں ڈال دیں. کوئی اور کلر ہے؟ یس. غور سے دیکھیں گے تو ایک یلو بھی لکھا ہوا ہے. تو بلیک اور یلو دونوں جو ہیں ان کو کلر والے میں ڈال دیں. اس کے بعد ہے فیو. جی آئی ہیو اے فیو بکس. چند ایک کتابیں. جی کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو کوانٹٹی والے میں فیو کو ڈال دیں. کوئی اور ہے کوانٹٹی والا؟ یس. ون. ONE ون ایک. یہ بھی کوانٹٹی ہے نا نمبر. تو فیو اور ون کو کوانٹٹی والے میں ڈال دیں. اچھا جی. اس کے بعد ہے راؤنڈ. گول. راؤنڈ ٹیبل، گول میز. یہ جو شیپ ہے، شکل، شیپ، تو شیپ والے میں راؤنڈ ڈال دیں. اور دیکھیں کوئی اور ہے؟ یس ہے ایک. اوول. انڈے کی شکل کا. OVAL. اوول. بیزوی. انڈے کی شکل کا. تو راؤنڈ اور اوول دونوں کو آپ شیپ والے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارے آپ کے مکمل ہو گئے. 6 باکسز، ہر ایک میں 2 آپ نے ڈال دیے ہیں. اگلی ایکسرسائز ہے جی ڈی ہے مین جو آپ کا سیکشن ہے رائٹنگ. لرننگ ٹو رائٹ. ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر سلیبل ڈویژنز. جی ماڈل. اچھا سلیبل سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ سلیبل. سلیبل کسی ورڈ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں کم از کم ایک واول لیٹر ضرور ہوتا ہے. بس یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں. کسی ورڈ کا ایک چھوٹا پارٹ جس میں ایک واول لیٹر کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، ایک یونٹ ساؤنڈ پیدا کرتا ہے اس ورڈ میں سے، اور اس میں واول لیٹر ہونا ضروری ہوتا ہے. اس چھوٹے پارٹ کو، ورڈ کے اس چھوٹے پارٹ کو سلیبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ماڈل. ماڈل. ماڈ. MOD. ماڈ. ELL. ماڈ L. ماڈل. یا مو. MO. مو. DEL. ڈیل. MO. O واول ہے نا. MO یہاں تک ایک بن گیا. یا MOD. ماڈ یہاں تک بن گیا. ELL. ماڈل. ٹھیک ہے. تو 2 اس میں سلیبل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر آف سلیبل کتنے ہیں؟ 2. ایک ماڈ اور ایک L. کیونکہ دونوں سلیبل میں ایک ایک واول آ رہا ہے. L میں E آ رہا ہے EL، اور ماڈ میں O آ رہا ہے. آگے جی ٹالرنس. TOLERANCE. ٹال. پہلے دیکھیں ٹال. TOL. ٹال میں ایک واول ہے نا O. ٹھیک ہے. تو ایک سلیبل یہ بن گیا. جی آگے ER. ار. جی ER میں ایک واول ہے نا. جی ایک یہ بن گیا. آگے اینس. ٹال ار اینس. 3 بن گیا نا. ANCE میں تو 2 واول ہیں، سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی. سٹارٹ میں A ہے، اینڈ میں E ہے. تو کم از کم ایک ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں. تو یہ 3 اس کے سلیبل بن گئے. ٹال ار اینس. ٹالرنس. ٹھیک ہے. آگے جی پرسنالٹی. جی پرسنالٹی. پرسنالٹی میں آپ دیکھیں پر. PER. پر. E واول ہے تو ایک سلیبل یہ بن گیا. SON. سن. O واول ہے، ایک سلیبل یہ بن گیا. تو تیسرا سلیبل ہے جی AL. ٹھیک ہے. پرسنل. آگے ہے I. پرسنلے. آگے ہے TY. پرسنالٹی. تو یہ اس کے 5 سلیبل بن گئے. یہ Y بھی کبھی کبھی واول کی ساؤنڈ دیتا ہے. یہاں پہ واول کی ساؤنڈ دے رہا ہے TYT. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں نے مزید چیک کیا ہے ایڈوانسڈ، ذرا میں نے اس کے اوپر سرچ کی ہے، تو اس کے اور بھی مجھے سلیبل ملے ہیں، وہ ذرا سن لیں.
وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے بھی سلیبل بن جاتے ہیں جو کہ ریجنل اور ڈائلیکٹیکل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. کچھ علاقے میں لوگ اس طرح بولتے ہیں. وہ کہتا ہے PER پر، پہلا تو وہی ہے. دوسرا جو اس نے SON سن آپ کی بک میں لکھا ہے، اس کو وہ کہتا ہے SO پر سو، یہ 2 سلیبل بن گئے. تیسرا وہ N کو AL کے ساتھ ملا دیتا ہے، NAL پرسونیل، آگے پھر I اور TY پرسونیلٹی، اس طرح بھی سلیبل بنتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس ریجن میں یہ جو دوسرے والے سلیبل ہیں مجھے تو یہ زیادہ اپیل کرتے ہیں. پر سو 2 یہ ہو گئے، نیل ET پرسنالٹی، تو یہ ایک سلیبل اس کے یہ بھی بنتے ہیں اور یہ رول کے عین مطابق ہیں. ٹھیک ہے. آگیا جی فارگیونیس. جی فارگیونیس معافی. جی فار FOR فار ایک واول ہے، ٹھیک ہو گیا. گیو GIVE گیو، اس میں 2 واول ہیں، اس ایک سلیبل میں 2 واول ہیں، ایک I اور ایک E، گیو. تو فار اور گیو 2 ہو گئے. نیس NESS نیس، تو اس میں ایک واول ہے E، ایک یہ ہو گیا، تو اس کے 3 سلیبل بن گئے. فارگیونیس کے 3 بن گئے. بیوٹیفل. جی بیو BEAU 3 سلیبل ہیں. 3 واول لیٹر ہیں پہلے سلیبل میں، بیو میں، بیو BEAU EAU 3 واول ہیں. ٹھیک ہے. بیو. TIT بیو T 2 ہو گئے. فل 3 ہو گئے، FUL فل. تو یہ اس کے 3 سلیبل ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے پھر وہ کہتا ہے ڈیوائڈ دا گیون ورڈز انٹو دیئر سلیبلز اینڈ آلسو رائٹ دی نمبر آف سلیبلز ان یور نوٹ بک. جی ان کو کریں جی ڈیوائڈ، جو نیچے دیے گئے سلیبل ہیں آپ کے پاس، اور پھر ان کے بنائیں کتنے کتنے بنتے ہیں سلیبلز. ویجیٹیبلز، جی ویج، جی VEG. ٹھیک ہے. آپ VE وے. GEG 2 بن گئے. جی VE وے GEG وے جی 2 بن گئے. ٹے 2 بن گئے، 3 بن گئے. بل BLE بل، تو ہر سلیبل میں واول لیٹر ضرور ہے. وے جی ٹے بل 4 بن گئے نا. وے جی ٹے بل، تو ہر ایک میں ایک ایک واول ضرور ہے. پروجیکٹ. جی PRO PRO او واول ہے، یہاں تک ایک بن گیا. جیکٹ JECT جیکٹ، اس کے 2 بن گئے. ٹھیک ہے. کمپلیٹ. کم COM کم، او واول ہے، ایک یہ بن گیا. دوسرا پلیٹ PLETE، اس میں 2 واول، E 2 دفعہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بھی 2 سلیبل بن گئے. کمپیوٹر. کم COM کم، ایک یہ بن گیا. ایک ہو گیا پیو PU پیو، 2 ہو گئے. ٹر TER ٹر، 3 ہو گئے. کمپیوٹر، تو اس کے 3 ہو گئے. آگے ہو گیا جی ماؤنٹین. جی ماؤن MOUN ماؤن، ایک یہ ہو گیا ماؤن ہو گیا. اس میں 2 واول آ گئے، O اور U. ٹھیک ہے. ماؤن. دوسرا ہو گیا ٹین TAIN، اس میں بھی 2 سلیبل آ گئے. AI. ٹھیک ہے. تو سوری 2 واول آ گئے ٹین میں، A اور I. تو اس ماؤنٹین کے 2 سلیبل بن گئے، ماؤن اور ٹین. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایکسرسائز بھی آپ کی ختم ہوگی. آگے کہتا ہے جی نیکسٹ پیج پہ اگر آپ چلیں تو ریڈ دا فرسٹ پیراگراف آف دا لیسن کیئرفلی، رائٹ اٹس ٹاپک سینٹینس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز ان یور نوٹ بک. آلسو رائٹ اٹس مین آئیڈیا ان یور اون ورڈز یوزنگ کریکٹ کیپیٹلائزیشن. اچھا جی وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے یہ جو لیسن ہے اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں. جو پیشنس لیسن ہم نے پڑھا ہے اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں کیئرفلی، احتیاط سے.
اس کا ٹاپک سینٹینس لکھیں. دیکھیں ٹاپک سینٹینس پہلا ایک سینٹینس یا پہلے دو سینٹینس ٹاپک سینٹینس ہوتے ہیں اس پیرے کے, ٹھیک ہے, اور باقی کے جو سینٹینس ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ سینٹینس ہوتے ہیں. تو اس میں آپ اگر دیکھیں گے نا, پیرا پڑھیں گے تو آپ کو, اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو سب سے پہلا سینٹینس جو ہے وہ ہے ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈز سم انسپائریشن. یہی ٹاپک سینٹینس. ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈز سم انسپائریشن. دنیا میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تحریک چاہیے ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈز سم انسپریشن. تو یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے اس پیراگراف کا. پھر وہ کہتا ہے سپورٹنگ ڈیٹیل جو ہیں, سپورٹنگ سینٹینسز وہ بتائیں. باقی اس پیرے کے جتنے ہیں وہ سارے اس کے سپورٹنگ سینٹینسز ہیں. جیسے وی گیٹ انسپائرڈ اینڈ میک سم ون آور رول ماڈل آر آئیڈیل ٹو بی فالوڈ. In the same way, I have my own role model too, who is none other than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the only personality who is complete in all respects. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Al-Sadiq and Al-Amin for his honest nature. He always spoke the truth without considering the consequences. ٹھیک ہے. اب these sentences explain who the writer's role model is and why. ٹھیک ہے. یہ جس نے یہ لکھا ہے لیسن, یہ لیسن لکھنے والے کا رول ماڈل جو ہے اس کے بارے میں یہ سینٹینسز بتاتے ہیں کہ اس کا رول ماڈل کون ہے اور کیوں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سارے فقرے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. رائٹر یہ کہتا ہے کہ میرا ایک رول ماڈل ہے اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے مثالی نمونہ وہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں میرے لیے مثالی نمونہ ہے؟ کیونکہ کہتا ہے یہی ایک شخصیت ہے جو ہر پہلو سے مکمل ہے. کیونکہ ان کی بڑی آنیسٹ نیچر تھی, سیرت اعلیٰ سیرت تھی ان کی. ٹھیک ہے. الصادق اور الامین ان کو کہتے تھے, اس لیے وہ میرے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی میرے رول ماڈل ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے نتائج کی پرواہ کیے بغیر. ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہتا ہے اس میں یہ سپورٹنگ سینٹینسز ہیں کہ مجھے انسپائریشن ملتی ہے کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کیونکہ وہ میرے رول ماڈل ہیں. وہ میرے کیوں رول ماڈل ہیں؟ یہ دو تین چیزیں اس نے بتا دی ہیں کہ ان کی شخصیت ہر طرح سے, ہر پہلو سے مکمل تھی. ان کی سیرت بڑی اعلیٰ تھی, ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا, ہمیشہ سچ بولتے تھے نتائج کی پرواہ کیے بغیر. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ میرے رول ماڈل تھے. اب وہ کہتا ہے اس کا مین آئیڈیا بھی لکھیں. ٹھیک ہے. تو اب مین آئیڈیا کیا ہے؟ مین آئیڈیا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از the writer's role model because of his complete and honest character. یہ اس کا مین آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. اس پیرے کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ جو مصنف ہے, رائٹر جو ہے, جو لکھنے والا ہے اس لیسن, ٹھیک ہے, اس کے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ وہ ایک مکمل شخصیت رکھتے تھے اور ان کا بڑا آنیسٹ کریکٹر تھا. اس لیے یہ مین آئیڈیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. آگے کریٹو رائٹنگ, اگلی جو آپ کا اور لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی کریٹو رائٹنگ. وہ کہتا ہے رائٹ ان یور نوٹ بک سم گڈ کوالٹیز وچ یو کین شو ان اسکول ولی کلاس روم. آلسو رائٹ ہاؤ دے وڈ ہیلپ یو ان بیکمنگ اے بیٹر پرسن. یوز کریکٹ پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ. جی اچھا جی. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک میں کوئی 4 اس نے نیچے بنائے ہوئے ہیں, 4 آپ نے کوالٹیز لکھنی ہیں اپنی, گڈ کوالٹیز. ٹھیک ہے. جو آپ کلاس روم میں شو کر سکیں کہ یہ میرے میں اچھی خصوصیات ہیں, کلاس روم میں آپ شو کر سکیں. ٹھیک ہے. اور
کس طرح وہ کوالٹی جو ہے آپ کو ایک اچھا بہتر انسان بننے میں مدد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے پنکچویشن جو ہے وہ کریکٹ یوز کرنی، یعنی جہاں پہ کوما لگانا ہے وہاں پہ کوما لگائیں، جہاں پہ کولن لگانا ہے کولن لگائیں، جہاں پہ سیمی کولن لگانا ہے سیمی کولن لگائیں، اپوسٹروفی لگانی ہے اپوسٹروفی لگائیں، فل سٹاپ لگانا ہے فل سٹاپ لگائیں، سائن آف ایکسکلیمیشن لگانا ہے تو وہ لگائیں، کوشچن مارک لگانا ہے تو وہ لگائیں. جہاں کریکٹ اسپیلنگ بھی کریکٹ لکھیں اور پنکچویشن بھی کریکٹ لکھیں، وہ کہتا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں بتائیں کیا کوالٹیز آتی ہیں. میرے ذہن میں تو یہ 4 کوالٹیز آئی ہیں فوری طور پہ. ایک تو ریسپانسبلٹی، ذمہ داری، کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس نے کلاس روم کے اندر اپنی ذمہ داری شو کرنی ہوتی ہے کہ کلاس ورک جو ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے کلاس میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے، اور بڑے توجہ سے اس نے ٹیچر کو سننا ہوتا ہے، اور ڈسپلن کلاس میں اس نے رکھنا ہوتا ہے، جو کلاس میں شور نہیں مچانا، رولز جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے، کلاس روم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اپنی جو اس کی چیزیں ہیں ان کا اس نے خیال رکھنا ہے کہ بیگ ہے، اس میں کتابیں ہیں، اس میں کوئی لنچ باکس ہے، اس میں جیومیٹری باکس ہے، ان چیزوں کا اس نے اپنی بلانگنگز جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک ذمہ دارانہ رویہ اسٹوڈنٹ نے اپنانا ہوتا ہے. تو یہ ایک کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، ریسپانسبلٹی، کہ وہ ذمہ دار ہو. تو یہ آپ کو اپنی لائف میں رسپانسبلٹی والی کوالٹی جو ہے کیسے مدد کرے گی؟ یہ آپ کے اندر ایک ٹرسٹ پیدا کرتی ہے، ٹرسٹ، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ جواب دہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انڈیپینڈنس بھی شو. جب آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اتنے ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑا ایک بھروسہ، اعتماد آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو جواب دہ بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں اپنے کاموں میں خود مختار ہوں، انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. تو پھر یہ جو آپ کی فیوچر لائف ہے اسٹوڈنٹ کے بعد، جو اگلی لائف آپ نے گزارنی ہے، تو یہ کوالٹی آپ کو نہ صرف اسکول کے اندر بلکہ فیوچر لائف میں بھی، جب آپ کا اپنے اوپر ٹرسٹ ہو جائے گا، جب آپ سمجھیں گے کہ میں ذمہ دار ہوں اور میں کسی کو جواب دے ہوں، میں اللہ میاں کو بھی جواب دے ہوں، اپنے والدین کو جواب دے ہوں، اپنی حکومت کو جواب دے ہوں، اپنے محلے والوں کو، لوگوں کو جواب دے ہوں. ٹھیک ہے. اور میں اپنے ایکشنز جو ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اس لیے میں نے ایکشنز جو کرنے ہیں وہ اچھے ایکشن کرنے ہیں، برے ایکشن نہیں کرنے. تو یہ رسپانسبلٹی کی کوالٹی جو ہے یہ آپ کو فیوچر میں بھی مدد دے گی اور اسکول میں بھی. اگلی میرے ذہن میں آتی ہے ریسپیکٹفلنس، کہ آپ مؤدب ہوں. ریسپیکٹفلنس. ٹھیک ہے. اتنے ریسپیکٹفل ہوں کہ کلاس روم میں آپ ٹیچر کو بڑے غور سے سنیں، ایسے سمجھے کہ ٹیچر کے بڑے آپ مؤدبانہ طریقے سے اس کی باتیں جو ٹیچر آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کو سن رہے ہیں. اور دوسری ریسپیکٹفلنس یہ ہے کہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کا بھی ادب کریں، ان کے ساتھ بھی خلوص سے پیش آئیں. اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دیں کہ ہاں بھئی آپ کی بات بھی درست ہے. ٹھیک ہے. صرف میں ہی درست نہیں، آپ کی بات بھی درست ہے. تو اس کی جو اوپینین ہے، اس کی جو رائے ہے، اس کو بھی آپ ویلیو دیں. ٹھیک ہے. اور ہر کلاس فیلو کو بڑا کائنڈلی آپ ٹریٹ کریں، سلوک اس کے ساتھ بڑا اچھا نائس ٹریٹمنٹ دیں، اس کو کائنڈ ٹریٹمنٹ دیں، اچھا برتاؤ کریں. تو یہ ہوتی ہے ریسپیکٹفلنس. اور یہ آپ کو آپ کے ایک ایسا ماحول بنا دے گی آپ کی اگلی آنے والی زندگی میں کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کا برتاؤ کریں گے، گڈ مینرز، اچھے طور و اطوار آپ کے ہوں گے، تو معاشرے میں ایک بہت اچھے شخص کی حیثیت سے آپ زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. تو تیسری میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ ہے آنیسٹی، ایمانداری. ٹھیک ہے.
آپ کلاس میں ہمیشہ سچ بولیں. اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، جو ٹیچر نے کام دیا تھا کہ گھر سے کر کے تو بتا دیں کہ جی میں نے نہیں کیا، میں بیمار ہو گیا تھا. اگر آپ بیمار ہوئے تھے سچ بولیں. یا میرے والد صاحب مجھے کام پہ لے گئے تھے اس لیے میں نہیں کر سکا. آپ نے کلاس میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. بے شک اس کے نتیجے آپ کو نتائج کچھ اس طرح کے بھگتنا پڑے کہ ٹیچر آپ سے ناراض ہو یا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے اگلے دن، مگر آپ نے اچھا ہمیشہ بن کے دکھانا ہے کلاس میں. جھوٹ بات نہیں آپ نے کرنی بالکل. ٹھیک ہے، چیٹنگ نہیں کرنی. آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی کلاس میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے نقل نہیں مارنی، کاپی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوگی ہے تو اس کو ایڈمٹ کریں، مان لیں کہ میرے سے غلطی ہوگی. یہ آنیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو آنیسٹی ہے وہ پھر آپ کا کریکٹر بناتی ہے، کردار بناتی ہے، آپ کا اعتماد پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے. وہ آپ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اگر ہے تو یہ بندہ ہمارے ساتھ نہ زیادتی کرے گا اور ہماری مدد بھی کرے گا، سچ بولے گا اور ہماری عزت بھی کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ کریکٹر جو ہے کوالٹی آنیسٹی والی یہ آپ میں ہونی چاہیے. چوتھی کوالٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوریوسٹی ہے. کیوریوسٹی یعنی جستجو، تجسس، سیکھنے کا تجسس، سیکھنے کی آپ کو شوق. یعنی آپ کلاس میں ٹیچر سے کوشچن پوچھتے ہیں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے دوبارہ سمجھائیں. یا اس میں سے کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیوریس ہونا، کیوریوسٹی، تجسس کرنا. ٹھیک ہے، آپ یو وانٹ ٹو لرن مور، مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سوال پوچھتے ہیں. تو یہ پھر آپ کا ایک معمول بن جاتا ہے پوری زندگی کا کہ ہمیشہ آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے اور اس سے نئی چیزیں آپ سیکھیں گے. اور آپ کو آپ کی جو آگے پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی ہے، اس میں بھی یہ کوالٹی جو ہے کیوریوسٹی والی یہ آپ کے کام آئے گی. تو میرے ذہن میں یہ 4 کوالٹیز ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے جن سے وہ سبق سیکھتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں بھی پھر وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی یہ ایکسرسائز اور آپ کا یہ لیسن ختم ہو گیا. یہ میری 8th آڈیو تھی جو میں نے اس سبق میں بنائی ہے آخری، اور اس کے اوپر آپ کو ریٹن میٹیریل بھی ملے گا. جتنی میں نے آڈیوز بنائی ہیں سب کے اوپر ریٹن میٹیریل بھی بنایا ہے، اسسمنٹس بھی جہاں پہ ضرورت تھی وہ بنائی ہیں. تو یہ ریٹن میٹیریل کافی اچھا بنا ہے. جب آپ اس کو کھولیں گے ویب سائٹ سے اور پڑھیں گے تو آپ کو یہ میرے لیکچر بھی سمجھ آئیں گے اور وہ میٹیریل بھی جو میں نے بنایا ہے وہ بھی سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ. جب تک ہم کوئی نیا سبق شروع نہیں کرتے تب تک آپ اس کو لرن کریں اچھے طریقے سے، اور اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے، تمام ٹیچرز نے جس طریقے سے میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ